الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں جس موضوع پر حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ موضوع یہ ہے کہ کیا تصویر جس کپڑوں پر بنی ہوئی ہے اس میں نماز اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہیں پر نماز پڑھ رہا ہو اور اس جگہ میں تصویر لگی ہوئی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں کل ایک شخص نے مجھے راستے میں روکا اور مجھے کہا کہ مولانا مجھے یہ بتاؤ کہ کسی آدمی کے شرٹ پر تصویر بنی ہوئی ہو اور وہ اس میں نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھو، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے کپڑوں پر یا اس کے جو شرٹ وغیرہ پہنا ہو اس پر تصویر بنی ہو جاندار چیز کی، یہ تو الگ معاملہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں پر نماز پڑھ رہے ہو اور وہاں پر کوئی ایسی تصویر لگی ہوئی ہو اس جگہ پر جہاں آپ نماز پڑھو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھو، جس آدمی کے کپڑوں پر تصویر بنی ہوئی ہے جاندار چیز کی، اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کپڑوں میں نماز ادا نہ کرے۔ علماء نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے کپڑوں میں شرٹوں میں نماز پڑھے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس نماز کی قضا کرے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ قضا تو نہ کرے کیونکہ نماز کی تمام شرائط تو موجود ہے، لیکن البتہ ایک چیز ایسی آ گئی جس نے نماز میں کراہت پیدا کر دی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کے کپڑوں میں نماز پڑھے کہ جس پر جاندار چیز کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس سے اس کا نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، اس کا نماز ادا تو ہو جائے گا لیکن مکروہ تحریمی ہو۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آدمی کہیں پر نماز پڑھ رہا ہو، وہاں پر کوئی تصویر لگی ہوئی ہو۔ پھر ایک تو یہ ہے کہ تصویر بالکل سامنے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، پیچھے ہو۔ تو دیکھو، بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک مرتبہ حکم دیا کہ ایک پردہ، میرا پردہ ایک لٹکا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس پردے کو ہٹاؤ، اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو مجھے کہتے کہ اس کو ہٹاؤ۔ تو دیکھو، جہاں پر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی پردہ ہو جس پر جاندار کی تصویریں ہو یا کوئی دیوار پر کسی نے تصویر لٹکائی ہوئی ہو تو اس سے بھی نماز میں کراہت آ جاتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ تصویر اس طرح ہو کہ مثال کے طور پر اس کا جو چہرہ ہے، جو سر ہے، وہ بالکل مسخ ہو اور صرف نیچے مجسمہ ہو باقی نہ ہو، تو پھر یہ اس طرح کی کراہت نہیں کہ اس کا حکم پھر تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح تصویر اگر انسان کے پیچھے لگی ہو، مثال کے طور پر آپ کا جس قبلے کی طرف آپ منہ کر رہے ہو، جس طرف آپ نماز پڑھ رہے ہو، اگر تصویر اسی طرف ہو تو پھر تو اس سے دیکھو، تصویر تو پھر بالکل اس کو ہٹانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو، اگر آپ نماز پڑھو گے تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی تصویر کی طرف آپ کی نظر پڑ جائے اور نماز کے اندر وہ خشوع وضو باقی نہ رہے اور خیالات آتے جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز تو انسان مسلمان جو ہو وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے،
لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ تصویر ایسے لگی ہوئی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو ایسا لگ رہا ہو کہ کہیں یہ اس تصویر کی کہیں عبادت کر رہا ہو. تو دیکھو شیطان دل میں خیالات جو ہے وہ ڈالتے رہتے. تو جب تصویر نہیں ہوگی تو اس طرح کی چیزیں دل میں آئے گی بھی نہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ تصویر کو بالکل ہٹایا جائے. اس طرح اگر تصویر پیچھے لگی ہو نا تو پھر بھی اس تصویر کا حکم بنسبت آگے دائیں بائیں اگر لگی ہو اس سے تھوڑا حکم ہلکا ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں آ جاتے ہیں, انہوں نے شرٹیں پہنی ہوتی ہے, اکثر ان پر تصویریں بنی ہوتی ہے, تو خود تو ان کو اپنی نماز کی فکر نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اور لوگ نماز میں کھڑے ہیں پیچھے, جو اس کے لوگ پیچھے نماز پڑھیں گے کھڑے ہوں گے, اس کی نماز کو کیوں خراب کر رہے ہو, اس میں کیوں کراہٹ ڈالنا چاہ رہے ہو. اگر آپ کے پیچھے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو, آپ نے ایسی کپڑے پہنی, ایسا شرٹ پہنا ہوا جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے, اور وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی تصویر پر نظر پڑ گئی اور نماز میں کے اندر اس کے خیالات ادھر ادھر ہو گئے, تو خشوع وضو میں وہ آ جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کرے. ہمیں اکثر ہم لوگ ان میں بہت زیادہ کمزور ہیں, ان چیزوں کا بالکل خیال ہی نہیں رکھتے. اور تصویر سے تو بچنا ہی چاہیے. یہ جو تصویر دیکھو, ایک تصویر تو کیمرے کی تصویر ہے کہ جو موبائل میں ہوتی ہے, اور ایک یہ تصویر ہوتی ہے کہ جو مثال کے طور پر کسی کاغذ پر بنی ہو, کسی چیز پر بنا ہوا ہو. اب وہ الگ لمبی بحث ہے اس میں کہ آیا یہ کیمرے کی جو تصویر ہے یہ اسی تصویر کے زمرے میں آتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سخت وعید حدیث میں بیان کی ہے. تو آیا یہ اس میں وہ الگ موضوع میں اس کی طرف نہیں جاتا. تو ایک تو موبائل کی تصویر ہے, موبائل کے اندر تصویریں ہوتی ہیں, آپ تو موبائل بند کر دیا بس وہ تو بند ہو گئی. لیکن وہ تصویر جو آپ کے کپڑوں پر بنی ہوئی ہے تو وہ آپ کے لیے آپ کا بھی نماز جو ہے وہ کراہت میں آ جائے گا, اس سے نماز مکروہ تحریمی ہے, تو آپ کی نماز میں کراہت آ جائے گا. اور اسی طرح کوئی اور آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور آپ کی تصویر پر اس کی نظر پڑ گئی تو آپ کا بھی اس کا بھی نماز خراب ہو جائے گی. تو اپنا بھی نماز خراب, دوسرے کا کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اپنی نماز کی تو فکر نہیں ہے, دوسری نماز کا تو کم از کم خیال رکھے. تو جو آدمی ایسا شرٹ پہنا ہو جس پہ تصویر مصویر ہو تو نماز کے ٹائم میں اس کو کوشش چاہیے کہ ہٹا لے اس کو, یا کم از کم اس کو چھپا لے اس تصویر کو. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.